کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ یہ حضرت بلال حبشی سے پوچھئے، جب مدینہ شریف آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد پہلی مرتبہ گئے، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں وہ جوں آقا کے مدینے میں گئے تو ان کے بحر محبت میں تلاطم تھا، آنکھوں میں سے آنسوں کی لڑیاں تھیں، دل مضطرب تھا، زبان پہ جاری تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں جا کر کہتے تھے یہاں میرے محبوب جلوہ فرما ہوا کرتے تھے، یہاں میرے محبوب آپ غلاموں کو زیارت عطا کرتے تھے۔ کریم نبی علیہ السلام کی قبر انور پہ حاضر ہو کر اپنا چہرہ رکھ کے زاروں کی طرح روتے ہیں حضرت بلال حبشی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ بلال آج ہمیں وہ اذان تو سناؤ جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں سناتے تھے۔ کہا جب میں حضور کے دور میں اذان سناتا تھا سامنے منبر پہ چہرہ ودھا ہوتا تھا، تو مجھے محبوب کا دیدار کروا دو، بلال تمہیں اذان سنا دیں گے۔ لیکن شہزادے آئے، حضرات حسنین کریمین آئے، تو ان شہزادوں کی رد نہیں کر سکتے تھے۔ حکم دیا بلال جو اذان نانا جان کے دور میں سناتے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ۔ نانا جان کے دور میں آج حضرت بلال حبشی پہلی مرتبہ اذان دے رہے ہیں آقا کے منبر کے سامنے، اور منبر پہ محبوب جلوہ گر نہیں ہے، بس ایک ضبط کے ساتھ آنکھوں میں سے مسلسل آنسو جاری ہے۔ حضرت بلال نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دی تھی، آج پہلا موقع تھا، بلال مدینہ میں اذان دے رہے ہیں اور منبر پہ حضور کی زیارت نہیں ہو رہی۔ حضرت بلال آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر کے پرسوز کلمات پڑھتے ہیں۔ اہل مدینہ کو حضور کی یاد آتی ہے، وہ یوں چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں مدینہ میں قیامت صغریٰ کا سما تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، لوگ رو رہے تھے فراق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ جلے کون ہجر دیا مارا، وہ کون ہے جو آقا کے ہجر کو برداشت کر سکے؟ مدینہ کے لوگ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ بلال حبشی اذان دیتے جا رہے ہیں، لیکن یارو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پہ پہنچے ضبط جواب دے گیا، نگاہیں کھول کے سامنے منبر کو دیکھتے ہیں، آقا کا چہرہ نظر نہیں آتا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔